جب عقل ایکٹیویٹ ہوگی تو پھر ڈاؤن لوڈ ہوگا، پھر پتہ چلے گا امام زمانہ کے لیے کیا کرنا ہے۔ عقلوں پہ تالا لگ جائے، عقل سوچنے کے قابل نہ ہو، دشمن چاہتا ہی یہی ہے۔ دشمن نے اتنی جو یلغار، ثقافتی یلغار یہ جو لگائی ہوئی ہے، اس کا اصل ہدف کیا ہے؟ عقلیں کام نہ کرے، ساری رات موبائل پہ بیٹھو، فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ دشمن یہی چاہتا ہے، اٹھا نہ جائے۔ جب روح کمزور ہو جائے اور بدن بھاری ہو جائے تو فجر میں اٹھا نہیں جاتا، چاہے 6 الارم بھی لگائے گئے۔ ماں اٹھاؤ ڈا تک جاتی ہے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ اور کیا بات ہے شہداء کی۔ ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے کہ جب میں نوجوان تھا تو مجھے اٹھاتا تھا اور میں ناز کرتا تھا، کبھی اس کروٹ سو جاتا تھا، کبھی اس کروٹ سو جاتا، ناز کرتا تھا، تو بلاتا تھا مگر میں نہیں آتا تھا۔ اور اب جب میں جنگ میں خط مقدم پہ کھڑا ہوں، شہادت چاہتا ہوں، اب تو ناز کر رہا ہے، اب تو مجھے نہیں بلا رہا پروردگار۔ بہت ضروری ہے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ خدا میرے وجود کو ایسے لے جیسے اس نے اپنے ولیوں کے راستے پر چلنے والوں کو لیا ہے، جن کے سردار کا سر تن سے جدا ہو، ان کے ماننے والوں کی گردن کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے ذرا۔ اب یہ انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ ایک شہید، یہ جو بہرحال اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ 13 سال کا جب تھا تو اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے گیا، پہاڑوں پہ، کہا کہ جاؤ پانی لے آؤ چائے کے لیے۔ وہ پہاڑوں پہ گیا تو اس نے وہاں آبشار تھے، پانی تھا، اس نے کہا میں بھر کے لے آؤں گا۔ اس نے کیا دیکھا کہ کوئی خانوادہ ہے، کوئی گھر والے ہیں، کوئی خواتین ہیں نہا رہی ہیں۔ ایک دم اس نے اپنے آپ کو موڑ لیا اور خدا کی بارگاہ میں گفتگو کر، 13 سال کا بچہ کیا کہتا ہے؟ کہا پروردگار کوئی دیکھ نہیں رہا، گناہ آمادہ ہے مگر دیکھ نہیں رہا، مگر تیری خاطر میں پلٹ رہا۔ جیسے ہی اس نے چلنا شروع کیا، جو راستے میں پتھر پڑے تھے اس میں سے آوازیں آئیں، سبوح قدوس سبوح۔ وہ ذکر جو کائنات کر رہی ہے وہ مجھے کب سنائی دے گا؟ کیونکہ میں نے اپنے کانوں کو دنیا کی باتوں سے مشغول رکھا ہوا، فرصت ہی نہیں۔ کبھی میں بھی تنہائی میں اٹھوں، کبھی فجر سے پہلے صرف اس کے لیے اٹھوں تو ہو سکتا ہے مجھے بھی عرش کے ذکر سنائی دے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح، زمین اور آسمان تسبیح کر رہا ہے، اور جو اس کے درمیان میں ہے وہ سب تسبیح کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ذکر کب سنیں گے ہم؟ کب سنائی دے گا؟ اگر یہ سنائی دینے کی کوشش نہ کی تو وہ آواز نہیں آئے گی کہ جب یوسف زہرا آئے گا، انا بقیت اللہ، میں اللہ کا باقی ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو کوشش کریں۔ بس آپ کے لیے بہت زحمت، وقت جو ہے وہ اتنا ہی۔ خدا بہرحال آپ کی عزاداری کو، مجلس کو قبول فرمائے۔ چند بہرحال متبرکاً مجلس کو اس قابل کرے کہ وہ ماں جو مدینہ سے چلتی ہے، مجلس عزاداری کی بڑی قیمت ہے عزاداران محترم۔ گریا سید الشہداء پر، ایک قطرہ بھی آنکھ میں آئے جہنم کی آتش سے بچا دیتا ہے۔ خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم حسین پر گریا کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی ایک قالین کا
چھوٹا قالیچہ جو کہ بہت قدیمی تھا، ہاتھ میں لیے بازار میں گھوم رہا ہے، مقروض ہے، پیسوں کی ضرورت ہے اور گھوم رہا ہے، لیکن قالین کا ایک حصہ مٹھی کے برابر جلا ہوا تھا۔ قالین بڑا قیمتی تھا، ہاتھ کا بنا ہوا، جس دکان پہ جاتا تھا وہ دیکھتے تھے مگر جلا ہوا حصہ دیکھتے تھے۔ کہا 100 تومان میں دے دو، کوئی کہتا تھا 120، اس سے زیادہ کوئی نہیں خریدے گا، جلا ہوا ہے، مگر اس بیچارے کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ ممنون کہتا کہتا ایک دکان سے دوسری دکان ڈھونڈتا رہا، ایک دکان پہ پہنچا، اسے یاد آیا کہ جہاں 30 سال پہلے اپنے بابا کے ساتھ بھی اس دکان پہ آیا تھا، دیکھا کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، جانے لگا تو آواز آئی، کہا قالین بیچنا ہے؟ پہلی دکان تھی جس میں دکاندار نے خود پوچھا، کہا ہاں۔ اس نے قالین کو دیکھا، کہا بہت، یہ تو بڑا پرانا ہے، اب تو ایسا بنتا بھی نہیں، لیکن جیسے اس نے جلی ہوئی جگہ دیکھی، مگر تم نے اس کا خیال نہیں رکھا، بچوں نے جلا دیا ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر کیسے جل گیا؟ تو کہا کہ بس وہ چائے کی کیتلی انگاروں پہ رکھی تھی، حسین کی مجلس تھی، انگارے گرے اور جل گئی، بس غلطی ہماری ہے۔ آپ کو پتہ ہے خیال، جیسے ہی اس نے یہ بولا وہ شخص گریہ کرنے لگ گیا، رونے لگا دیوار سے، اب یہ پریشان ہے، دیکھا وہ بلک بلک کے رو رہا ہے۔ کہا میں معذرت چاہتا ہوں، اتنی کوئی ارزش نہیں ہے؟ کہا اس کی ارزش نہیں۔ کہا میں نے کوئی بات بری کی ہے، میں جاتا ہوں۔ کہا نہیں رکو۔ روتے روتے اس نے چیک لکھا، جو 100 تومان کا کوئی نہیں خریدتا تھا، اس نے 2 ملین تومان کا چیک کاٹا، آنسو گر رہے ہیں۔ حسین کی مجلس میں جلا ہے، اپنی میز پر ساری زندگی رکھا رہا، گلابوں سے اس جگہ کو بھرا، لوگ تبرک میں گلاب لے کر جاتے تھے۔ عزیزان محترم، کاش کہ یہ دل بھی حسین کے لیے جل جائے تو اس کا خریدار وہ ماں ہے جو مدینہ سے چلے، گلی گلی کوچے کوچے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں آ کر اپنے لال کا پرسا، یا سیدہ ایام ازا بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، گریہ نہ کر سکے، مگر یہ ناچیز سے آنسو ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے گا۔